خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد کسٹم کلکٹر اور انفورسمنٹ سرگودا ڈویژن کی کسٹم آفس میں پریس کانفرنس میں بریفنگ کا مقصد کسٹم اور ایف بی آئی کی معیشت میں کردار کی آگاہی ہے۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم عملے کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ اطلاع کے مطابق ایئر عربیہ کی ایک فلائٹ میں اسمگلنگ کا سامان آیا، جس پر فوری طور پر کسٹم عملے کو الرٹ کیا گیا تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ کامیاب کارروائی کے تحت بھاری تعداد میں موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ پکڑے جانے والے سامان میں 785 آئی فون اور سیمسنگ کے 120 موبائل فون شامل ہیں۔ ون پلس فون کی تعداد 15 جبکہ 78 آئی پیڈ بھی برآمد کیے گئے۔ کسٹم کلکٹر انفورسمنٹ سرگودا ڈویژن کی کسٹم آفس میں پریس کانفرنس جاری ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آج کی اس بریفنگ کا جو پرپز ہے وہ تھوڑا سا کسٹمز کا جو رول ہے اور ایف بی آر کا پاکستان کی اکانومی میں اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ 28 کو ہم نے فیصل آباد ایئرپورٹ پہ ایک اینٹی اسمگلنگ کارروائی کرتے ہوئے کچھ موبائلز کی ایک کھیپ پکڑی ہے، اور کیونکہ ایک ہیوج کوانٹٹی ہے تو اسی لیے ہم نے سمجھا کہ آپ سے وہ بھی شیئر کی جائے۔ ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ ایئر عربیہ کی ایک فلائٹ شارجہ سے آ رہی ہے اور اس پہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک بڑی کوانٹٹی میں جو موبائلز ہیں ان کو اسمگل کیا جائے۔ تو ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی الرٹ کیا اور اس کے علاوہ اپنا جو ایکسٹرا اسٹاف ہے، ہماری جو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ہے، ان کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے اسپیشلی وہاں پہ ڈپورٹ کیا ایئرپورٹ پہ، اور اٹ واز اے سکسیزفل آپریشن، اور ایز اے ریزلٹ ہم نے جو موبائلز وہاں پہ سیز کیے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں آئی فونز تھے اسارٹڈ ماڈل، اور یہ 785 ہیں، اور سیمسنگ ہے دوسرا جو بڑا برانڈ ہے، اس کے 120 موبائلز ہیں۔ تھرڈ برانڈ ہے ون پلس، اور اس کے 15 ہیں۔ آئی پیڈز ہیں وہ 78 ان نمبرز ہیں۔ اسی طرح کچھ ڈرونز ہیں، کچھ بیٹریز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، وہ مسلینیس ملا کے ہم نے اس کی تعداد جو ہے وہ 14 ہوتی ہے۔ یہ ایک آپریشن تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم 3 آپریشن ایئرپورٹ پہ کر چکے ہیں۔ اس کلیکٹریٹ کو بنے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اٹ از آور 4th آپریشن۔ فرسٹ آپریشن میں ہم نے 52 ملینز کے آئی فون اور لیپ ٹاپس پکڑے۔ دوسرے آپریشن میں جو ہے ہم نے 86 ملین کے یہی سیم جو آئی فونز ہیں، سیمسنگ ہیں اور ڈفرینٹ جو لیپ ٹاپس تھے وہ پکڑے۔ تھرڈ ایک جو آپریشن تھا ہمارا، اس میں ہم نے پروہیبیٹڈ ڈرگز پکڑی، جس میں ویاگرا، سیلس اور اس طرح کی وہ شامل تھیں۔ 321 ملین کی جو اسمگلڈ آئٹمز ہیں وہ فیصل آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، سیز کیا، اور اس پہ فردر جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ انڈر وے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے 3 لوگ اریسٹ کیے، اور اس سے پہلے جو ہمارا کیس تھا اس میں 2 لوگ اریسٹ ہوئے تھے، اور تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ بعد ان کی پھر وہ ضمانت ہوئی۔ تو باقی جو پروسیڈنگز ہیں، فردر انکوائری ہماری چل رہی ہے، اس میں جو ہے جو بھی آؤٹ کم ہوگا تو وہ بھی ہم میڈیا کے ساتھ لیٹر آن شیئر کریں گے۔ ان ایڈیشن ٹو دس ہم اوور آل ہماری کلیکٹریٹ کو بنے ہوئے 6 منتھس ہوئے ہیں، اور ان 6 منتھس میں ہماری جو کارکردگی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اس وقت۔ ہماری جو جورسڈکشن ہے کلیکٹریٹ کی وہ 3 سول ڈویژنز ہیں، سرگودا، فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان۔ اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پہ تقریباً 135 فلائٹس ہوتی ہیں ایک منتھ میں، ہم اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ تو ان 6 منتھس میں ہم نے سو فار جو ہے 2.2 بلین کے کیسز بنائے۔
ہمارے جتنے بھی کیسز بنتے ہیں پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایجوڈیکیشن ہوتی ہے، ایجوڈیکیشن کے بعد پھر کچھ گوڈز جو ہے وہ ڈیوٹی ٹیکسز پہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آکشن ہو جاتے ہیں. تو جو ڈیوٹی ٹیکسز پہ ریلیز ہوتے ہیں اور آکشن ہوتے ہیں، کمولیٹو ہمارا ٹارگیٹ تو تھوڑا تھا لیکن ہم نے اپنے ٹارگیٹ سے بھی بڑھ کر 475 ملین ان 6 months گورنمنٹ ایکسچیکر میں جو ہے وہ جمع کروایا ہے سو فار. تو یہ ایک ہماری چھوٹی سی ایک ایفرٹ تھی، ہماری اس ٹیم نے کام کیا. ایک گیون لمیٹڈ ریسورسز میں ہمارے پاس جو ایریا آف جورسڈکشن ہے وہ بہت بڑا ہے، سرگودا سے میاں والی، خوشاب، ڈی جی خان سے کشبور تک. تو ہمارے پاس سٹاف اور ریسورسز کی بہت کمی ہے. اس کے لیے ہم نے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہمیں مین اینڈ مٹیریل بوتھ جو ہے نا ایکسپورٹ ملے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو ہے کارکردگی کو اور بھی بہتر بنائیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں تو وہ بڑا اچھا کام ہے. اس میں جن لوگوں سے پکڑا جاتا ہے مال کیا کسٹم ڈیوٹی کو کسٹم پے اگر کرتے رہیں یہ مال کو لے سکتے ہو اس کا کیا اس طرح کو اپنا مال؟ جی اس سلسلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 2 نوٹیفیکیشن ایشوز کیے ہیں، SRO 50 اینڈ 51، اور ایک طریقہ کار بنا دیا ہوا ہے. وہ مختصر سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اسی طرح جو بھی گوڈز سیز ہوں گے، موبائلز، لیپ ٹاپس اور اس پہ، تو اس میں آپشن دی جاتی ہے کہ وہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پہ ریلیز ہوں گے. ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز جتنا اس پہ ہیں وہ آلریڈی ہمارے ٹیرف میں دیے ہوئے ہیں. مزید ایڈیشنل کیونکہ یہ اسمگلڈ ہوئے ہیں تو 10% جو ہے اس پہ فائن ہوگا. 10% آف دی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز، فرسٹ ٹوٹل اماؤنٹ آف دی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز 10% اس پہ فائن ہوگا. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اسمگلنگ میں انوالو تھے ان کو ایک پرسنل پینلٹی بھی وہ جو ایجوڈیکیٹنگ آفیسر ہے اس کی اکارڈنگ ٹو دا ویلیو آف دی کیس دیکھ کے وہ اتنا لگاتا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو ہے ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پہ ریلیز ہو سکتے ہیں اگر یہ پارٹی ہمیں اپروچ کرے گی اور پوری اس لیگل پروسیڈنگ کو فالو کرے گی. اچھا سر، یہ 6 month میں آپ نے 4 آپریشن کیے، یہ فیصل آباد ہی کیوں یہاں پہ پکڑا جاتا ہے؟ یہاں کیا کام ہونے والا ہے کہ یہ ہمارے فیصل آباد میں ایسی نہیں، یہ صرف فیصل آباد میں نہیں ہوا، لاہور ایئرپورٹ پہ بھی اسی طرح کے 4-5 آپریشنز ہوئے ہیں. یہ ہمارا 163 ملین کا بہت بڑا کیس ہو گیا ہوا ہے. اس سے جو پریویس ریکارڈ ہے وہ 140 ملینز کا ہے. یہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوا. اسی طرح لاسٹ منتھ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی ایک کیس ہوا ہے جس میں اتنی بڑی ہیوج کوانٹٹی میں موبائلس پکڑے گئے ہیں. یہ کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ہے اور یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی آپریشنز ہوئے ہیں. لیکن اس دفعہ ہمارا یہ جو آپریشن تھا یہ اٹ واز کنسیڈریبلی گڈ اینڈ اے بگ ون، تو اس میں زیادہ کوانٹٹی پکڑی گئی ہے. ادروائز یہ سارے ایئرپورٹس پہ ایک فینامنا ہے کیونکہ اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز بہت زیادہ ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو ہوڈ ونگ کرنے کی اور ڈیوٹی ٹیکسز بچانے کی. تو یہ صرف فیصل آباد اسپیسیفک نہیں ہے. اس میں میرا سوال آپ سے ہے کہ میں جو تینوں بندے پکڑے ہیں آپ نے اسامہ طارق، محمد اشرف اور محمد سلاد اور ان کا کہنا ہے کہ 40 کروڑ مالی سے زیادہ کی یہ ساری آتم ہوئی. آپ نے ٹریٹمنٹ جو کی ہے 163 ملین کی ہے. ایک سوال میرا یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ یہ 4 روز سے گرفتار ہے، ابھی تک ان کا ریمانڈ نہیں ہوا. یہ 24 آور میں تو آپ کو کسی لوکل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری تھا. تیسرا ساتھ ہی یہ کہ ایک دفعہ جب پہلے بھی موبائل پکڑے گئے تھے چوری ہونے کے بعد وہ ڈمی قرار دے دیے گئے کہ وہ ڈمیاں تھیں، موبائل فون نہیں تھے. اور جن لوگوں نے یہ ڈمی قرار دیا، جن لوگوں نے ڈمی پکڑی، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ میں آپ کے کویشچن سے سب سے پہلے تو ایک ہے لوکل مارکیٹ میں اس کی ویلیو کتنا ہے. ہم نے جو ویلیویشن کی ہے بلکہ ہم تو 400 ملین کر دیتے، ہماری تو زیادہ واہ ہونی تھی کہ بھی بڑا اور بھی بڑا کیس ہے. ویلیویشن کا ہمارا ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے
ایک اس کی رولنگ ہے، اس کے مطابق جو ہے ہم ویلیویشن کرتے ہیں، اور وہ ویب پہ بھی موجود ہے. آپ ویلیویشن آف دی موبائلز گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساری مل جائے گی. ہم نے اس کے مطابق کیا ہے، بلکہ اس کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے نہیں کیا. وہ اس کے مطابق ہی ویلیویشن ہوگی، اسی کے مطابق ڈیوٹی ٹیکسز ہوں گے. وہ آلریڈی اس آپ میں سے کوئی بھی جو ہے ایکسیس کرنا چاہے تو اس پہ اویلیبل ہے. ہم نے اس کے مطابق اور ایز پر لا کیا ہے. مارکیٹ میں لوگ اپنی پروفیٹیبلٹی شامل کرتے ہیں اور بہت سارے چیزیں شامل کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں پی ٹی اے بھی شامل ہو جاتا ہے، باقی سارے، تو موبائل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے ہم نے ایز پر لا جو گیون ہمارے پاس ہے اس کے مطابق اس کی ویلیویشن کی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے، تو ہم نے اس کو کیا ہے. یہ آپ کو کسی نے بھی ٹھیک نہیں بتایا کہ ہم نے 4 دن سے ان کو پیش نہیں کیا. ہم نے ان کو پیش کیا ہے، اور ہمیں 3 دن کا اسپیشل جج کسٹمز اینڈ اینٹی اسمگلنگ نے 3 دن کا ریمانڈ دیا ہے اس پہ، اور فردر جو ہے ہم ان سے انویسٹیگیشن نہیں، یہ 2 دن پہلے ہو گئے، بلکہ کل نیکسٹ جو ہے وہ ول بی دا لاسٹ ڈے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کچھ دنوں کا ریمانڈ اور بھی لیں تاکہ ہم پراپر انویسٹیگیشن کر سکیں. اور آپ کا جو تیسرا سوال تھا کہ وہ ڈمی قرار دے گی، یہ کوئی پرانی کیس ہوگا. ہمارے ہوتے ابھی جو ہے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈرائی پورٹ پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، پراپرلی مانیٹر کریں، اور ہمارے سٹاف میں سے جو بیسٹ لوگ ہیں ان کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی ریپلیسمنٹ، کوئی اس طرح کی کسی کو کوئی وہ نہ. بڑی عید کی بھی چوری ہوئی ہے لیکن اس کو چھپا لیا گیا تھا. نہیں، موبائلز کی چوری ہوئی ہے. نہیں، جو بھی چوری ہوئی تھی عید پہ. اچھا، یہ آپ کی بات اس میں کچھ چھوٹا موٹا مجھے پتہ چلا تھا کہ کیومن سیڈ جو زیرہ وغیرہ ہے اس کی کچھ 2-4 بوریاں آگے پیچھے وہ ساری کچھ ہوگی. کوانٹٹی ایگزیکٹ وہ نہیں ہے. وہ ڈرائی پورٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، جو گیٹ پہ لوگ ہیں ان کے اور ان کے درمیان ہے. ہم ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ان سے پورے لے چکے ہیں. میرا سوال ہے کہ یہ کارروائی کرنے کے بعد جو آپریشنلی معاملہ تھا نا، ان کو اسٹرانگ کریں تاکہ بر وقت جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اس کا عمل درآمد ہو سکے. ایگزیکٹلی ہمارا تو یہی ہے کہ ہم اپنی انفورسمنٹ کو میکسیمم جو ہے اسٹرانگ کریں. ابھی کیونکہ یہ نئی کلیکٹریٹ ہے، ابھی ہمیں اس سال بجٹ بھی ملے گا، ہمیں لوگ بھی ملیں گے، اور اس کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس 209 اوور آل فرام لوور اسٹاف ٹو کلیکٹر لیول تک. تو ابھی ہمارے پاس میکسیمم 70 to 80 لوگ ہیں جن پہ ہم کر رہے ہیں. ہم بلو 50% اپنی اسٹرینتھ سے کام کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس زیادہ اسٹاف ہوگا تو انشاءاللہ ہم اور بھی کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے بیسٹ انفورسمنٹ کریں. سر یہ بتائیے گا کہ جو دوسرا ایک چیز میں نے یہ پوچھنی تھی کہ ہمارے ٹوٹل جتنے بھی گول بازار یا دوسرے ہم بازار دیکھ رہے ہیں وہ تمام نئے کسٹمر کے ساتھ کھڑے پڑے ہیں. مطلب شہر کی بات کی تو اسمگلڈ آئٹمس ہر چیز میں مسالہ جات پہ آ جائیں، بادام وغیرہ ان چیزوں میں چلے جائیں، ڈرائی آئٹم جو ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور وہ ہوتی ہے تو وہ میڈیا میں نہیں آتی، کیونکہ ہم اگر چیک کرتے ہیں تو 0% یا 1-2% جو ہے نا وہ کسٹم پیڈ آئٹم وہاں پہ پڑی گئی، ساری نان کسٹم. اس سلسلے میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے جو ہے نا، ہم فرسٹ آپشن ان کو دیں گے کہ وہ ڈیوٹی ٹیکسز پے کریں، فائن پے کریں، اور اپنی جو پینلٹی ہے وہ پے کریں. اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو پھر دین ول گو ٹو دا آکشن، اور اس پہ آکشن کریں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم نے کافی یہاں پہ وہ کیے ہیں آپریشن، اسپیشلی ان محرم سے پہلے 8-10 دن ہوئے ہیں. ہم نے ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی ٹائروں کی اسمگلڈ شاپ پہ. وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا، ہمارا سٹاف گیا وہاں، 300 بندہ اکٹھا ہو گیا، اور وہ اس میں سے جو کچھ لوکل جو ہے وہ لوگ آ گئے، کچھ تاجران برادران آ گئے، کچھ وہ ہو گئے. تو اس میں ہمارے پاس بڑی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ایک تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ہم اپنی 40% اسٹرینتھ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس طرح جب 200-300 بندہ آ جائے تو ہم اس موب کو ہینڈل کرنا، اس میں کسٹمز اتنا ٹرینڈ نہیں ہے جتنا پولیس یا دوسری ایجنسیز وہ ٹرینڈ ہیں.
تو ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ بھی میکسیمم، وہ دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کی ویریفیکیشن پڑتی ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، باقی ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے اس میں جو ہے نا، اس کے لیے اسمگلنگ کے لیے ہماری زیرو ٹالرنس ہے. ہم جتنا ایک میکسیمم کر سکتے ہیں. ہماری ابھی کی جو 6 منتھس کی پرفارمنس ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی تو یہاں اینٹی اسمگلنگ ہوتی تھی، تو ہم ان سے 200% پلس پہ ہیں. ہم نے میکسیمم ایفرٹ کی ہے ٹو کاؤنٹر اسمگلنگ. تو انشاءاللہ آگے بھی جب ہمارے پاس ہم فلی اکوپڈ ہوں گے تو سب چیزوں پہ چلیں. میں آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاف کی بھی ضرورت ہے اور ہمارا بجٹ بھی ہوگا، تو اس میں یہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ ایک گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے. اگر اتنی چیزیں آپ لے کر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پکڑے جائیں گے. مختلف ایئرپورٹ پہ آپ یہ چیزوں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے، تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم نے ایسا نہیں کرنا. اس کے لیے ابھی تک آپ نے کچھ پلاننگ کی؟ اس لیے اسی ہی ہال میں ہم نے 1-2 دفعہ ٹریننگ سیشن بھی کروائے. اس کے علاوہ یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کی سفارش کر رہے تھے، تو میں نے انہیں بلکہ قرآن سے ایک آیات سنائی. میں نے کہا تعاونوا بالبر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تم مدد کیا کرو. ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں یا جو گناہ کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہ کیا کرو. آج ہی میں نے اس کو یہی کہا کہ یار تم کسی کی سفارش کرنے آئے ہو تو جو ٹھیک ہو اس کی سفارش کیا کرو. ایک ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ بھی آپ کے اس پہ جو ہے بہت زیادہ لوگ بھاشن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور ہمارا کام شاید بھاشن دینا بھی نہیں ہے، ہمارا کام انفورسمنٹ کرنا ہے. تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو جتنی ڈیوٹی، ٹیکسز اور اس طرح ملیں گے اتنی زیادہ ترقی ہوگی، آپ کا ہی فائدہ ہوگا، اتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی. تو ہم ساتھ ساتھ جہاں موقع ملتا ہے یہ کام بھی کرتے ہیں. آن لائن جو ہے موبائل اور دیگر لیپ ٹاپ جو آن لائن لکھا آتا ہے کہ آپ اپنا موبائل کھولیں، اس پہ آئے گی ایڈ آئے گی کہ اپنا نان کسٹم موبائل خریدیں، نان کسٹم لیپ ٹاپ خریدیں، نان کسٹم چیزیں خریدیں، خریدو جو آن لائن ہوگی. اس حوالے سے آپ کا کوئی محکمہ کام کر رہا ہے کہ ان کو روکتا؟ یعنی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ واٹس ایپ پہ اور انہوں نے کوئی گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ نان کسٹمز، تو اس میں پھر جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں نا، تو اس پہ اس کے ایک اینٹی اسمگلنگ آپریشن کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. ہمارا اسکواڈ یا 2-3-4 لوگ جب موو کرتے ہیں، گاڑی جائے گی اور بھی ریسورسز ہوں گے، تو ہمارا فوکس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اس طرح کے بڑے کیس پہ ہمیشہ ہوتا ہے، تاکہ آپ جو اپنی انرجی اور ریسورسز لگا رہے ہیں تو وہ مٹیریلائز تو ہونا، اس کو کتنا کاسٹ افیکٹو بنانا ہے آپ نے، یہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. پھر اس طرح کی ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں. آج کل تو موبائل انٹرنیٹ پہ آئی پی ایڈریس کوئی ہو سکتا ہے آپ یوز کر رہے ہوں، وہ کوئی تھائی لینڈ کا آ رہا ہو، کسی کا آ رہا ہو، تو اس طرح ان کو پکڑنا بڑا مشکل ایک کام ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑا کسی ڈمپ پہ ہم چلے جائیں، کہیں کوئی آپ کو فلی کنٹینر لوڈ مل جائے، کوئی ٹرک مل جائے، کوئی گوڈاؤن مل جائے، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے رادر دین کہ بھی ہم وہ پرچون والی اینٹی اسمگلنگ کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمان گرفتار ہیں، آپ نے بتایا کہ ان کا ریمانڈ ہو چکا ہے، ریمانڈ میں انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ جو وہ تو پیادے ہیں چھوٹے سے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، یہ تو یہ بتائیے گا کہ وہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہیں، اور دوسرا جو یہ پیچھے لوگ ہیں جو ان سے اسمگلنگ کروا رہے ہیں، آپ کی ٹیم ابھی تک ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی، کیا اس کی کیا صورت ہے؟ ابھی ہم نے جو سو فار انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں سے پوچھا ہے ان سے انویسٹیگیشن میں، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ہم مزدور ہیں، ہم شارجہ میں، دبئی میں مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ہمیں ایک آفر دی گئی کہ یار یہ تمہاری ٹکٹ مفت ہے، یہ میرا سامان لے جاؤ. تو اس میں سے بہت زیادہ کوئی لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ہم نے پھر انہوں نے کہا جی کس بندے نے سے آپ سے رابطہ کیا، کیا کیا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں جو ہے بندے کا بھی نہیں پتہ، وہ ہم فردر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا تھا کہ جی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو اس کا حلیہ اور وہ باقی ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ جو ہی باہر نکلے گا تو وہ بندہ باہر موجود ہوگا، ان سے کنٹیکٹ کرے گا اور لے جائے گا.
ہم آپ کی اس بات کو فردر کرتے ہوئے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم مین جو ان کے ہینڈلرز ہیں نا ان تک پہنچ جائیں، تو وہ زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ جو یہ لوگ یوز ہو گئے ہوئے ہیں اس تھوڑی سی لالچ میں یہ پینلائز ہو جائیں گے. ہم بہرحال وی آر آفٹر ایٹ کے بھی ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے یہ جو لوگ. تھینک یو ویری مچ. स्मगलिंग में 10 ड्रोन कैमरे की बैटरी, लैपटॉप और ड्रोन कैमरा भी शामिल है. पकड़े जाने वाले सामान की कुल मालियत 163 मिलियन रुपए बनती है. ये एक नई कलेक्ट्रेट है जिसको 6 माह होने वाले हैं. गुज़िश्ता 6 माह में फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई. कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद मोहसिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दीगर कार्रवाइयों में 459 मिलियन रुपए मालियत का सामान बरामद किया गया.